الشفا کو کھنڈر بنانے کے بعد صہیونی فوج نے ایک اور بڑے ہسپتال کو نشانے پر رکھ لیا۔ اسرائیلی فوج نے انڈونیشین ہسپتال اور اطراف میں بم برسا دیے۔ حملے میں 8 فلسطینی شہید، 2 ڈاکٹر سمیت درجنوں زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ ہسپتال سے باہر نکلنے والوں پر بھی سیدھے فائر۔ اسرائیلی ٹینکوں کا ہسپتال کا محاصرہ۔ الشفا ہسپتال کی حالت انتہائی خستہ، طبی آلات تباہ، 259 مریض نقل و حرکت سے قاصر۔ شمالی غزہ میں 150 افراد شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 13,000 سے بڑھ گئی، 5500 بچے اور 3500 خواتین شامل۔ فرانسیسی صدر مشرق وسطی میں مصالحت کے لیے آگے آنے والے پہلے یورپی سربراہ بن گئے۔ ایمینوئل میکرون کے فلسطینی صدر محمود عباس اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطے۔ محمود عباس سے گفتگو میں مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی اموات اور تشدد کی مذمت۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے بات چیت میں کہا، حماس کے حملوں سے اسرائیلی عوام کا بھی نقصان ہو رہا ہے، عام شہریوں اور دہشت گردوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں عدم استحکام کے لیے اسرائیلی ادارے متحرک ہیں۔ بھارتی اخبارات میں پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات بارے بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ غزہ پر حملے کی پاکستان نے فوری مذمت کی۔ حکومت پاکستان نے واضح کیا کہ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ رہیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس، بولے فلسطینی بھائیوں کو پاکستانی فوج اور عوام کی طرف سے امداد کی جا رہی ہے۔ پاک فوج کا سپہ سالار واحد آرمی چیف ہے جس نے فلسطینیوں کے بارے پاکستان کے موقف کو کھل کر بیان کیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سربراہی کر رہے ہیں۔ اجلاس میں اہم امور زیر غور آئیں گے۔ نظام انصاف کو درپیش مسائل اور اصلاحات پر بھی غور کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی کل پیشی کا سرکولر جاری۔ انٹری کارڈ جاری ہونے والوں کو کمرہ عدالت میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ قائد نون لیگ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ نواز شریف کی مری میں قانونی ماہرین سے مشاورت۔ پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم میں تیزی۔ نوشہرہ خٹک باغ میں پاور شو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے۔ جیالے پرجوش، پنڈال میں آمد کا سلسلہ جاری۔ عام انتخابات 2024، سیاسی جماعتوں کے لیے ضابطہ اخلاق تیار۔ الیکشن کمیشن کا کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن شیڈول کے ساتھ ہی جاری کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق سیاسی جماعتوں کی تجاویز کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ کسی بھی اسمبلی میں جنرل نشستوں پر خواتین کے 5% کوٹے پر عمل درآمد کی شک بھی شامل۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ ہائی کورٹ کی سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کے حکم میں کل دن 11 بجے تک توسیع۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی تفتیش کا معاملہ۔ نیب ٹیم کی چیئرمین پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں تفتیش۔ قومی احتساب بیورو نے تفتیش کے لیے عدالت سے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر رکھا ہے۔ مثبت اقتصادی پالیسیز کے ثمرات سامنے آنے لگے۔ گزشتہ چند ماہ میں زر مبادلہ کے ذخائر ہفتہ وار بنیادوں پر $67 ملین اضافے کے ساتھ 7.7 ارب ڈالر ہو گئے۔ اکتوبر 2023 میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے بیرونی ترسیلات زر میں 6.75 ارب ڈالر تک اضافہ ہوا۔ اکتوبر 2023 میں بینک ڈپازٹ 26.23 ٹریلین بڑھ گئے۔ رواں ماہ اسٹاک ایکسچینج نے بھی 57,000 پوائنٹس عبور کر کے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن میں 46 ارب روپے کی ریکوری کی گئی۔ آئی ایم ایف کی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ میں پاکستان کی معیشت کے لیے مثبت پیش رفت کی پیشگوئی۔ ٹیکس میں ادارہ جاتی اصلاحات کا فریم ورک تیار۔ چیئرمین ایف پی آر کی ٹیکس اصلاحات پر وزیر اعظم کو بریفنگ۔ ایف پی آر کے مختلف شعبوں میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں تجویز کر دی گئیں۔ پاکستان کسٹمز کے معاملات چلانے کے لیے کسٹمز بورڈ تشکیل دینے کی تجویز۔ ٹیکس سسٹم میں ود ہولڈنگ ٹیکس کا نیا رجیم متعارف کرایا جائے گا۔
صنعتی شعبوں میں ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے الیکٹرانک انوائسنگ سسٹم لایا جائے گا۔ ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری، انٹر بینک میں ڈالر 75 پیسے سستا، قیمت 285 روپے 75 پیسے ہو گئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں ہفتہ وار کاروباری سرگرمیوں میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 200 زائد پوائنٹس کا اضافہ، 57,290 پر ٹریڈنگ۔ پنجاب میں ماسک کی پابندی کا پہلا دن، عوام نے حکومت حکم کو ہوا میں اڑا دیا، اسموگ سے نمٹنا بڑا چیلنج بن گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے جنوری کے آخر تک ہفتے کے روز تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا حکم دے دیا۔ ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر حکام کو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 172 ریکارڈ۔ بھارت دنیا کرکٹ کا نیا چوکر بن گیا، ورلڈ کپ کے تمام میچز میں ناقابل شکست بھارت، فائنل میں ناکام۔ بیٹنگ چلی نہ بالنگ، کوہلی، شرما، شامی سمیت سبھی فلاپ، پوری ٹیم 50 اوورز میں 240 رنز پر ڈھیر، 6 وکٹوں سے شکست۔ کینگروز نے 241 رنز کا ہدف 43 اوورز میں حاصل کر لیا۔ شکست کے بعد بھارتی کھلاڑی رو پڑے۔ آئی سی سی کا ورلڈ کپ 2023 کی بہترین ٹیم کا اعلان، ورلڈ کپ کا فائنل ہارنے والے بھارت کے 6 کھلاڑیوں کا انتخاب، ٹیم کے کپتان روہت سمیت کوہلی، راہل، جڈیجا اور شامی شامل۔ فاتح آسٹریلیا کے صرف 2 کھلاڑی میکسویل اور ایڈم زمپا جگہ بنا سکے، جنوبی افریقہ کے بھی 2 کھلاڑی کوئنٹن ڈی کاک اور جیرالڈ منتخب۔ ورلڈ کے بہترین کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم میں کوئی پاکستانی شامل نہیں۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 دوسرا کوالیفائرز راؤنڈ، تاجکستان کی فٹ بال ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی۔ دونوں ٹیموں کا اہم میچ جناح فٹ بال اسٹیڈیم اسلام آباد میں کل دوپہر 2 بجے ہوگا۔ معاشرتی مساوات، شخصی آزادی اور انسانی حقوق کے علمبردار انقلابی شاعر فیض احمد فیض کی آج 39ویں برسی۔ سخن کوئی بھی ہو، فیض نے الفاظ کو خوبصورت قالب میں ڈھال کر مظلوم انسانیت کے حق میں آواز بلند کی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ صدر، نگران وزیر اعظم سمیت دیگر اہم شخصیات کے پیغامات، ننھے بچوں کے معصوم خواب۔ میں تھوڑی دیر فون دیکھوں گا، پھر کھیلوں گا، پھر میں چھٹی کروں گا اسکول سے روز۔ ہمیں چلڈرنس ڈے پہ چھٹی ہونی چاہیے کیونکہ وہ ہمارا دن ہے۔ اگر مجھے موقع ملے تو پھر میں ورلڈ ٹور کروں گا۔ پاک سرزمین قدیم اور رنگا رنگ تہذیب و ثقافت کا گہوارہ، آج بلتستان بھر میں بلتی کلچرل ڈے منایا جا رہا ہے۔ دنیا کو خوبصورت کلچر اور روایات سے اجاگر کرنے کے لیے مختلف تقاریب کا انعقاد، روایتی لباس کو اہمیت کو اجاگر کرنے فنکاروں نے ریلی بھی نکالی۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔